اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کو شروع کریں گے۔ صاد والقرآن ذی ذکر، اللہ تعالیٰ قرآن کو نصیحت والا کہہ رہے ہیں۔ ذی ذکر یعنی ذی کا معنی والا، ذکر نصیحت لینے والا، نصیحت والا، سبق آموز۔ ہم اسی چکر میں پڑ گئے کہ جی وضو کریں نہ کریں، وضو ٹوٹ جائے تو ہاتھ سے ہٹا دیتے ہیں، جی پیر نہ ہو، بیڈ سائڈ پر نہ ہو، اور بے ادبی ہو رہی ہے، ایسی چیزیں ہم نے اس نصیحت نامے کے ساتھ جوائن کر دی، جبکہ یہ نصیحت والا قرآن تھا، اس کو تو ہمارے بیڈ سائڈ پر ہونا تھا، اور اس کے لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ہم یوں ہی کر لیتے ہیں وضو، لیکن ایک اگر لاجیکلی بات حق اور باطل والی آئے تو اس کے اندر بات کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ قرآن تو نصیحت نامہ ہے، اسے تو آپ صاف ستھرے انداز سے اٹھا کر، اور بڑی ہی پاکیزہ کلام ہے، بس اس کو آپ نے اور میں نے سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے۔ جتنا سبق لیں گے اتنا انشاءاللہ تزکیہ نفس ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نصیحت والے قرآن کی کہ لیکن حال یہ ہے کہ بل الذین کفروا، یہ نصیحت والا قرآن تھا، لیکن جو لوگ کفر کی روش پر چل رہے ہیں یا کفر جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، فی عزت و شقاق، ان کا حال یہ ہے کہ انہیں اس کی نصیحت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ عزت یعنی اپنی عزت میں بیٹھے ہیں کہ جو میں کہوں، جو میرا مسلک کہے، جو میرا امام کہے، جو میرا دین کہے، جو میرے باپ دادا کہیں، ان کی عزت اس پر ہے کہ ہم پیچھے لوگوں سے اجماع تواتر کے ساتھ چلیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اتنا تکبر ہے اپنے اجماع تواتر پر کہ اللہ کی کتاب کتنی بھی بات بتا دے، آپ نے اپنے پچھلوں کو دیکھ کر اور زیادہ میجورٹی کے ساتھ چلنا انسان کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ رحم فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن کفر کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ضد کا انجام ابلیس کا کیا ہوا، اور آج میرا اور آپ کی بھی جو ضد ہے یہ ہم کو کس حد تک گرا دیتی ہے انسان کو۔ اسی کو ہی دیکھیے، غور کیجئے کہ جب ضد انا کی بات آئی، جب تکبر اور ضد کی بات آئی، تو فوراً اللہ نے فرمایا کہ برباد ہو گئے لوگ، جس کو کس انداز سے کہا گیا کہ برباد ہو گئے لوگ، کم اہلکنا من قبلہم۔ دیکھ رہے ہیں آپ جوائننگ کتنی پیاری ہو رہی ہے کہ یہ نصیحت والا قرآن، لیکن انسان اپنی ضد انا تکبر میں اس کو پڑھتا نہیں ہے کہ جی اس کے 16 علوم ہیں اور اسے کسی عالم کے علاوہ پڑھنا نہیں چاہیے، اور اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ اپنی عزت اور ضد میں بیٹھے ہیں، برباد ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں برباد ہوں گے، جس کی اللہ اگزامپل آپ کو دے رہے ہیں کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوموں کو بستیوں میں سے۔ فنا دو، اور پھر جب انہیں ریلائز ہوا، پھر انہوں نے پکارا، فنا دو، انہوں نے پکارا تو ولا تحین مناس، لیکن وہ نہیں تھا وقت کہ جس وقت کسی کی فریاد سنی جائے، کیونکہ انہوں نے آخری وقت تک ضد کا شکار رہے۔ دیکھیں یہ آیتیں ہمارے لیے بڑی پروڈکٹیو رہیں لائف میں، کہ پھر تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ کہیں ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم نے قرآن کھولنے میں دیر تو نہیں کر دی۔ یعنی یہ حال ہو گیا انسان کا کہ انسان سوچنے لگا کہ اب کوئی ضد نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی تکبر نہیں، اور اب وہی ہوگا جو میرے رب نے کہا، بلکہ جلدی جلدی پڑھو کہ کہیں ہماری موت نہ ہو جائے اور ہم اپنے تکبر میں مبتلا نہ رہیں۔ اب تو پکا ہے کہ ہم نے ہر بات دلیل کے ساتھ ہی ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہم نے بستیاں تباہ کر دی ان کی ضد کی وجہ سے، اور ایک وقت آتا ہے جب چیخو پکار اور استغفار بھی کام نہیں آتا ہے۔ اب جناب تھرڈ سٹیپ پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تکبر کرنے والے پھر ایک وقت پر آ کر پٹتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ انہیں پرسنالٹی زیادہ پہلے دیکھنی ہوتی ہے ہر دور میں۔
انہوں نے نبیوں کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ فوکس کیا. تو ادھر بھی دیکھیں یہی بات آ رہی ہے. وَعَجِبُوا انہیں بہت تعجب ہوا. أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ یہ کہ ان کے پاس ایک منذر آیا. نذیر، انذار، ایک منذر آیا ڈرانے والا. منہم ان کو اس لیے زیادہ تعجب ہوا کہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، کوئی ان یوزل برتھ نہیں ہوئی، کوئی خاص ڈفرینٹ انسان نہیں اترا. ہم انسانوں جیسا ایک انسان اترا. یہ ان کو قبول نہیں تھا، جبکہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام بھی بشر ہوا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے، اسپیشلی دین کے ٹھیکیداروں نے، جو دین کے عالم ہوتے ہیں، یہ عام پبلک کو دماغ خراب کرتے ہیں. یہ ہمیشہ دین کے معاملے میں عام انسانوں کے دماغ کو غلط باتیں مس گائیڈ کرنا، یہ دین کے بڑوں کا کام ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو برے عالم ہوتے ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ نبی کی کوئی ایکسٹرا چیز تو ہونی چاہیے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تم میں سے ہی ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی کی جاتی ہے. تو تم وحی سن لو، تم وحی سن لو، وہ تمہارے پچھلے اسکرپچر سے، تمہارے پچھلے عقیدے سے بالکل ٹیلی کرے گا. لیکن انسان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک منذر، یعنی ڈرانے والا، جو انہی میں سے ہے. تو کفر کرنے والوں نے کہا ھذا ساحر کذاب. دیکھیں ساحر بھی کہا، کذاب بھی کہا. کہا یہ تو لوگوں پہ جادو کرتا ہے اور جھوٹا بھی ہے. تم نے سنا ہے 2 گھڑی بیٹھ کر؟ ہمارے ہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل یہی ہوتا ہے کہ بس جب ایک کو بدنام کر دو تو بس پھر وہ یہودی لابی ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کچھ ہو جاتا ہے. پھر دیکھ لیجئے کہ نبی کے دور میں لوگوں نے کہا ان کے پاس مت جائیے، یہ ساحر بھی ہیں، یہ جادو بھی کر دیتے ہیں اور یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اب جناب بہت ہی میرے دل کو بہار دینے والی آیت نمبر 5، میرے دل کو اس نے قرار دیا. کیا بات تھی؟ ان کو نبی سے اتنی چڑ کیوں آ رہی تھی؟ وہ آیت نمبر 5 نے کھولا کہ ان کو نبی کا توحیدی عقیدہ بہت برا لگتا تھا. میرے نبی آپ دیکھیں کیسے تھے. مجھے یہ سن کر، سوچ کر اتنی خوشی ہوئی کہ میرے نبی کیسے تھے کہ آیت نمبر 5 میں آپ کو نبی، اللہ تعالیٰ نبی کی پرسنالٹی اور نبی کا عقیدہ بتائیں گے کہ ان کو غصہ یہ آتا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اجعل کیا کر دیا ہے، بنا دیا ہے تمام معبودوں کا ایک معبود اس شخص نے. یعنی اس نے بس ہر چیز میں یہ کہتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. یعنی اللہ ہی ہر چیز میں ہے. کیا نبی بخشوائیں گے نہیں؟ کیا مرے ہوئے بچے بخشوائیں گے نہیں؟ کیا قربانی کے جانور کا کچھ بھی ثواب نہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائیں؟ کیا فلاں صورتیں آ کر قبر میں نہیں بخشوائیں گی؟ کیا حافظ قرآن نہیں بخشوائیں گے؟ کیا شفاعتیں نہیں چلیں گی؟ کیا حوض کوثر پر پانی نہیں ملے گا؟ کیا نظر نہیں لگتی ہے؟ کیا کتنی 10,000 چیزیں. کیا پتھروں کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی جو تم لوگ اس نگینے کو پہنتے ہو؟ فلاں نگینہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا، فلاں سٹون تمہیں سوٹ نہیں کرتا، فلاں دن اس دن یہ خوشیاں نہیں کرنی چاہیے، فلاں چاند کی راتوں کو یوں نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے نبی نے سارے دروازے بند کیے، سارے شرک کے اڈے بند کیے. اور لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، جس کو ہمارے لیے کہا جاتا ہے کیا بس قرآن کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا بس جو قرآن ہے بس وہی ہے؟ یعنی اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے فتوے ہیں. کیا عیسیٰ بھی نہیں آنے والے ہیں؟ کیا مہدی بھی نہیں آنے والے ہیں؟ کل ہی میرے میاں مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑے بڑے مولوی کہہ رہے ہیں کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، بس آنے والے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ویلکم کرو ان کا. یہ سب ان کی جھوٹ باتیں ہیں کہ مہدی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. بھائی ہم خود ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم خود بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان کا ویلکم کریں گے. کام اپنا کرو نا،
قرآن کی روح سے تو وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو وفات پا جائے وہ آیا نہیں کرتا۔ قرآن کی روح سے آپ کے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کہا بھائی بات کرنا بھی فضول ہے، اب ہم عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب جو کہے گی ہم وہی مانیں گے، چاہے تمہارے کتنے اجماع تواتر پیچھے سے آ رہے ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عیسیٰ کے بارے میں تو بڑے بڑے نام نہاد اسکالر نے بھی کہا ہے کہ جی وہ ضرور آئیں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، اور آپ بتائیے کہ آپ میں کتنی ہمت ہے، اور آپ بتائیے کہ آپ چل سکتے ہیں اکیلا؟ تو اللہ کے لیے تو انشاءاللہ ہر چیز میں ہم حاضر ہیں۔ اس پر ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک، یہاں پر ہم کہیں گے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے کام کے لیے حاضر ہوں، صحیح بات بولنے کے لیے حاضر ہوں، چاہے کوئی مانے نہ مانے، اللہ مجھ سے یہ کام ضرور کرا لیجئے گا جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 5 بہت بہترین بات ہے سمجھانے کی، کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس نبی نے تو کسی چیز کو نہیں ماننا وحی کے علاوہ، اس نے تو تمام معبودوں کا ایک معبود کر دیا، اس نے تو تمام اتھارٹی میں کو ایک اللہ میں سب کو مرج کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آیت نمبر 6 نے بھی مجھے بہت حوصلہ دیا، وہ بھی ذرا غور سے سنیے کہ آیت نمبر 6 آپ کو حوصلہ دے رہی ہے۔ آیت 6 بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک تکبرانہ انداز، جو پہلی آیت میں آ رہا ہے کہ کفر کرنے والے عزت اور شقاق میں تھے، وہ عزت اور شقاق، وہ ان کا تکبر، آیت نمبر 2 میں جو آپ نے پڑھا، یہ تکبر کا آپ کو انداز بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب نبی کی توحید کی بات سنی تو انہیں اتنا گرا گزرا، جس کو اللہ نے ویژولائز کیا اور کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، کھڑے ہو گئے غصے میں، وَانْطَلَقَ انطلق، یہ نکلے کھڑے ہوئے ان کے سردار ان میں سے، اور انہوں نے کہا انمشو، چلو 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 اٹھو، یعنی اتنے غصے میں اٹھے کپڑے لپیٹتے ہوئے، کہا نکلو نکلو چلو اس شخص کے پاس سے، اس کی تو باتوں میں بس اللہ 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 ہے، اور یہ تو کسی نبی کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، یہ تو کسی بزرگ کی اتھارٹی کو نہیں مانتا۔ وہ نکل گئے ان کے سردار، اور انہوں نے لوگوں سے کہا امشو، نکلو کھڑے ہو، وَاصْبِرُوا، اور جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں پر، جو ہم مانیں گے، جو ہم نیازیں کریں گے، جو ہم مزار پہ جائیں گے، جو ہم غیر اللہ کو پکاریں گے، ہم پکاریں گے، ہم تعویذ بھی پہنیں گے، ہم امام ضامن بھی باندھیں گے، ہم بچوں کو بھی مزار پہ لے جائیں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ اب اس کی باتیں ہم نے نہیں سننی، کیونکہ اس نے تو تمام معبودوں کا ایک معبود کر دیا۔ اس نے لوگوں کو کہا، سرداروں نے، سردار کون؟ دین کے بڑوں نے، انہوں نے کہا چلو چلو اٹھو اور جمے رہو اپنے معبود پر، اپنے عقیدے پر، ان ھذا لشیء یراد، کیونکہ یہ شخص، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، یہ ہمارے بزرگوں سے ہم کو ہٹانا چاہتا ہے، یہ نبیوں کی عزت نہیں کرتا ہے، اور ہمارے والوں کی طرح یہ منکرین حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ اللہ معاف کرے جو بھی کہا گیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ آیت نے مجھے کیوں سپورٹ کیا۔ میں نے کہا جب تم سردار لوگ یہ کہتے ہو کہ نکلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، تو میرے اللہ نے مجھ پر انعامات کی کمی نہیں کی ہے، میرے رب نے مجھے حقیقت کم نہیں دکھایا۔ تو جب تم اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو گے تو میں بھی اپنی کتاب پر ڈٹی رہوں گی۔ جب تم لوگوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، کہ جمے رہو اپنے عقیدے پر اور اپنے مضبوط اپنے معبودوں پر، تو پھر میں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ مجھے کیوں شرم آئے گی، میں نے کیوں کمپلیکس کا شکار ہونا ہے، میں نے کیوں نہیں اپنا عقیدہ بتانا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ساری کتابیں ہسٹری ہیں، اور ہسٹری دین نہیں ہوا کرتی ہے، اور ہمارے لیے کوئی کتاب صحیح کا درجہ نہیں رکھتی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے اور سچ بھی ہے، اور اگر منکرین حدیث ہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو تم کہہ رہے ہو اماموں کے نام،
تو پھر امام بخاری بھی منکرین حدیث ہوئے، پھر تو تمام امام منکرین حدیث ہوئے جنہوں نے کئی حدیثوں کو ریجیکٹ کر کے اور کچھ حدیثوں کو کتاب میں جگہ دی، تو ان کو کوئی اللہ کی وحی تو اترتی نہیں تھی، اول تو وہ بیچاروں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ خود بخاری نے یہ کتاب لکھی ہی نہیں ہے، یہ خود امام مسلم نے یہ کتاب لکھی ہی نہیں ہے، یہ سب ان کے بعد حرکتیں ہوئی ہیں۔ اور جب تم نے کئی حدیثوں کو چھوڑ کر ان حدیثوں کا سلیکشن کیا تو تمہیں اندازہ ہے تم نے کئی سچ باتوں کو ڈبے میں ڈالا ہوگا، لیکن ہمیں تو آرڈر ہی نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم کچھ اور باتوں کو بھی پڑھیں، سنیں اور اس کو دین کا درجہ دیں۔ جسٹ آپ کو ایک بک کی طرح پڑھنا ہے تو پڑھیں، لیکن بہت ڈینجر کام ہے یہ، اللہ رسول اور راویوں پہ باتیں کرنا بہت ڈینجر بات ہے۔ ایک علامہ اقبال اور قائد اعظم پر ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک اپنے نوکر ماسیوں پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک راستے میں چلتی ہوئی عورت پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک برے انسان پر بھی آپ نے دوسرے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے، بے شک وہ دوسرے معاملے میں کتنا جھوٹا ہو، مکار ہو، لیکن اس پر بھی آپ کو جھوٹے کیس نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو ڈر نہیں لگتا؟ ہم اللہ رسول اور راویوں پہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر عام پبلک کو بتاتے ہیں کہ یہ سوا سوا ہے، یہ اللہ کی کتاب کے برابری کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے برابر، اس کے بغیر آپ اللہ کی کتاب نہیں سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ حال ہے ہمارا، اور ہم میں سے کوئی بول نہیں سکتا ہو۔ تو سوچئے کہ آیت نمبر جو 6 ہے یہ بڑی گریسفل ہے، بہت ہی، کہ جب انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں پہ جمے رہو تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے قرآن پر جمے رہو، اپنی الہامی کتاب پر جمے رہو۔ اور اس پر انہوں نے ایک اور جو پوائنٹ کہا یہ بڑا سمجھنے والا ہے، کہ جو میں کہتی ہوں نا ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس نے اگر نہیں سنا تو جی وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن سے وہ بات بتاؤ جو آپ کے پاس اس کا عقیدہ نہیں یا آپ نے اس کو سنا نہیں اور دلیل اس کی قرآن سے ہو۔ دیکھیں میں دوبارہ اپنے ورڈز دہرا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآنی بات ہو لیکن اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ کے منہ سے ایک دم سے نکلتا ہے، اگر سامنے والا دلیل بھی دے رہا ہو تو آپ نے پہلے ہی ریجیکٹ کر کے کہنا ہوتا ہے میں نے تو نہیں سنا۔ ہمارے اندر تحمل کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر صبر کیوں نہیں آتا کہ اچھا اگر یہ قرآن کی دلیل دیتے ہوئے کوئی بات بتا رہا ہے اور میں نے نہیں سنا، تو ہم کفر کرنے سے پہلے تھوڑا سا تحمل رکھتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، آیت کا کون سا نمبر ہے، کون سا چیپٹر ہے، کون سی سورت ہے؟ ہم ایک دم سے اس کے اوپر بل کیوں پڑھتے ہیں کہ جی ما سمعنا، جو یہ آیت نمبر 7 آپ کو بتا رہی ہے، یہ ہم کو سیکھنا ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو اسپیشلی سیکھنا ہے، جس کو یہ مشن ہے جس کا کہ میں نے اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو جب کبھی آپ کو کوئی نئی بات، انوکھی بات، جبکہ آپ کے پریویس کئی سالوں کا بہت ایکسپیرینس ہوگا، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہوگا، لیکن ہمیں بھی کوئی ایسی بات بتائے جو ہم نے اتنے سال کے ایکسپیرینس میں کبھی نہیں سنا، اتنے سال اس ٹیکسٹ کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا لیکن ہم نے نہیں سنا، تو اگر کوئی بتا رہا ہے تو 2 منٹ کا تحمل کیوں نہیں ہم مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہم اس سے بہت محبت سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیپٹر میں، یہ کون سی سورت میں ہے، یہ کون سی آیت ہے، آپ مجھے دوبارہ بتائیں گے؟ ابھی آپ نے کیا حوالہ دیا، اور اپنا تعارف بھی کرا دینا ہے کہ بھائی وہ دوسری کتابوں سے مجھے حوالے نہ دیا کرو، تم کو پتا ہے نا وہ ہمارے دل پر ہی نہیں لگتی۔ تو انہوں نے دیکھیں کیا کیا، آیت نمبر 7 میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے بدنام کیا۔ ایک تو کہا کہ اس کے ارادے کچھ اور ہیں، ایک کہا ساحر، ایک کہا گیا کذاب، ایک کہا گیا کہ ما سمینا بہذا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اس جیسی باتیں نہیں سنی فی الملت الاخرہ، اپنے پچھلے دین میں بھی، اپنی پچھلی ملتوں میں بھی ہم نے تو یہ بات کبھی بھی نہیں سنی۔ اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا واقعی نبی
کوئی ایسی انوکھی بات لائے تھے جو پچھلے صحیفوں کو تصدیق نہیں کر رہا تھا. دیکھیں آپ نے ہی ایڈمٹ کرنا ہے, آپ ہی نے پوری طرح سے سمجھنا ہے کہ کیا میرے نبی کوئی ایسی بات بتاتے ہوں گے جو ان کے پچھلے صحیفوں سے تصدیق نہیں کرتا ہو اور ان کے کانسیپٹ کو بھی ہٹ کرتا ہو اور انہیں بے عزت بھی کرتے ہوں اور کہتے ہوں تم لوگ غلط ہو اور دلیل بھی نہ دیتے ہوں. تو ایسا تو میرے نبی نہیں کرتے ہوں گے نا. تو آپ دیکھ لیجئے یہ بھی انہوں نے نبی پر جھوٹ بولا. انہوں نے کہا ما سمینا بہذا, یہ اس نبی والی باتیں تو ہم نے سنی ہی نہیں ہے اپنے پچھلے دین کے معاملے میں. ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ کلام, نہیں ہے یہ نبی مگر اختلاق باتیں, من گھڑت باتیں, یہ تو من گھڑت کر رہا ہے. بڑے مطلب سوچئے کہ ماسٹر مائنڈ لگ رہے ہیں الہامی کتاب کے, جبکہ یہ سننا تک گوارا نہیں کرتے. ان کے اندر تکبر ہے کہ اگر میرا عالم نیاز مانتا ہے تو تم نیاز کیوں نہیں مانتے ہو, اگر میرا عالم سلامی پڑھتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تو تم گستاخ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو, اگر ہم مرنے والوں پر فاتحہ دیتے ہیں تو تم کیوں نہیں دیتے ہو. یہ جھگڑے صدا کے ہیں, یہ جھگڑے صدا کے ہیں. اور پھر سب سے جو گراں گزرتی ہے نا بات وہ یہ ہوتی ہے کہ خدارا اللہ رسول کے نام پر من گھڑت باتیں مت کیا کرو. تو جناب ادھر ایک اور پوائنٹ آپ نے غور کرنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے جنہیں سلیکٹ کیا اور جو یہ خود بھی ان کے منتظر تھے, یہ خود بھی اپنے حال پر بہت پریشان تھے, یہ خود بھی نبی کا انتظار کر رہے تھے. لیکن جب نبی نے توحید کا پرچم بلند کیا تو جناب سب کے سب پریشان ہو گئے. یعنی یہ توحید کئی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی ہے, اور میں نے اور آپ نے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت کرنی ہے کہ میں ایک خدا کی بات پر آ جاؤں اور مجھے وہ ہضم بھی ہونا شروع ہو جائے, میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو اور میں کہہ سکوں کہ اللہ میرا دل تو اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ جب میں مرتے ہوئے بولوں یا نہ بولوں لا الہ الا اللہ, اللہ میری زندگی اسی کلمے پر بسر ہو. پھر چاہے مجھے موقع مرتے ہوئے ملے نہ ملے, اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کس عقیدے پر بسر ہوئی. یہ ہیں اللہ جو آپ کے اور میرے نگہبان ہیں. تو ادھر آپ غور کیجئے کہ انہوں نے ایک اور پوائنٹ بھی نبی کے لیے کہا. انہوں نے کہا انزل علیہ الذکر من بیننا, کیا نازل ہوا ہے اس نبی پر. یعنی انہوں نے دیکھیں پرسنالٹی کا مذاق اڑایا, انہوں نے نبی کی پرسنالٹی کا مذاق اڑایا. ساری چڑ آپ کو پتا چل رہی ہے نا, ساری چڑ کس بات پر تھی, اجعل الالہۃ الہا واحدہ. آیت نمبر 5 کی وجہ سے ان کو بہت چڑ آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے پوری پکی پیور توحید کا درس دیا اور کہا کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے, انزل علیہ ذکر من بیننا, کیا نازل کیا ہے اس نبی پر نصیحت نامے کو ہمارے درمیان سے. یعنی اللہ کو یہ شخص صحیح لگے ہمارے درمیان میں, اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا. بلکہ اصل بات یہ ہے ہم فی شک من ذکری, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ حال کب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی پرسنالٹی کو دیکھنے لگ جاتے ہو. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس یقین اور علم نہ ہو. جب آپ کے پاس ایک یقین اور علم نہ ہونا تو آپ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کو دیکھ لیں, کوئی ہیرو کو دیکھ لیں, کوئی ویلن کو دیکھ لیں, کوئی دکان کو دیکھ لیں, کوئی برانڈ کو دیکھ لیں, کہ اگر آپ کے پاس اس کا صرف علم ہے, بھئی وہ تو بہت ہی مہنگا کپڑے کا برانڈ ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس صرف علم ہے کہ وہ تو کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے, لیکن جب وہ کوئی پہن کر آتا ہے تو اس وقت آپ کو اس کی پرسنالٹی اٹریکٹ نہیں کرتی. جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اس برانڈ کا پہنا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے اوہ اچھا یہ اس برانڈ کا ہے,
اچھا خود بخود اس کی محبت، اس کی اپریسیشن، اس کی انسپریشن آپ کو نظر آنے لگتی ہے، اوہو کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی معاملہ ہے۔ تو جناب ہم نے اور آپ نے انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس برانڈ کو اپنے دل کی بہار بنانی ہے کہ اگر میرے رب نے کہا ہے تو 100% درست ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے ہم پر اتنی بڑی بات کھول دی کہ ایکچولی یہ شک میں ہے میرے ذکر سے، یعنی ان کے پاس تعلیم نہیں ہے پچھلے صحیفوں کی۔ اس کو میں نے یوں کنسیڈر کیا کہ یہ شک میں ہے میری نصیحت نامے سے، کہ ان کے پاس کلیئر خود کی سیلف آبزرویشن نہیں ہے کہ ہاں میں نے خود پڑھا ہے۔ شک میں بندہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ یقین کی کیفیت پر نہیں پہنچتا ہے، جب اس کے پاس خود کا اپنا آبزرویشن نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس ان کی خود کی آبزرویشن نہیں تھی، یہ ہماری طرح علماؤں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، یہ اپنی مفتیوں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے تھے، یہ اپنی کتاب کے لیے انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اللہ کی کتاب تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، امپاسبل ہے۔ تو جب یہ کیفیت آ جائے تو بندہ کسی کے لیے بھی کوئی ججمنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ نبی کیا سچ بول رہے ہیں اور نبی کیا غلط بول رہے ہیں۔ یہ میں بار بار آپ کو وہی مارکیٹنگ کی جو مثال دیتی ہوں کہ جو مارکیٹ میں زیادہ چیز بک رہی ہے، یہ جو تواتر اجماع ان کو اچھے لگتے تھے، اس کے علاوہ جو بات کرو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور اللہ کے گھر یہی حساب کتاب میرا آپ کا ہونے والا ہے، بلکہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم پر جو مسائل اور مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کے کلام کی گستاخی پر آتی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی اور میری جو پکڑ آ رہی ہے، اور اسپیشلی مسلمز کی، یہ ہمارا ڈرامہ کرنا، ہماری ایکٹنگ کرنا، ہمارا اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا، ہمارا اعراض کرنا، اگنور کرنا، بے نیازی برتنا، جس کی وجہ سے ہم پر تکلیفیں آتی ہیں کہ ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا گیا تھا، ہمیں جس کتاب کا امین بنایا گیا تھا، ہم نے اس کتاب پر توجہ نہیں دی، اور ہم بھی شک کی کیفیت میں اس نصیحت نامے میں اگر مبتلا ہیں تو پھر تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اب حال ان کا یہ ہوگا کہ لما یذوق العذاب، ابھی انہوں نے عذاب بھی نہیں چکھا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شک کی کیفیت میں حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس کو عذاب اللہ چکھاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ حق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ اور اکڑ کر دور ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی اگر قرآن پڑھیں گے تو تکلیف دور ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ بغیر قرآن پڑھے بھی ہماری تکلیف تو دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں پھر وجود میں آتی ہیں۔ جب لما یذوق العذاب اللہ نے کہا نا کہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب نہیں چکھا ہے، اس لیے یہ شک کی کیفیت میں ہے، تو ہمیں تو یہ بات پتہ چل گئی کہ عذاب چکھنا پڑے گا دنیا کا بھی۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب پر یقین نہیں کیا اور سمجھا نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن سے دلی محبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے اگر ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ پروردگار ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا اور پڑھانا نصیب فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔